أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 تلاوت کی گئی ہے، جو 10ویں پارے کے 14ویں رکوع میں ہے. اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ اے محبوب، ان منافقین میں وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کے تقسیم صدقات پر اعتراض کرتے ہیں. آپ مال تقسیم کرتے ہیں تو وہ اعتراض کرتے ہیں، اگر ان کو زیادہ مل جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، کم ملے تو ناراض ہوتے ہیں. اور بہتر ہوتا کہ وہ جو اللہ اس کا رسول ان کو دیتے اس پر راضی ہو جاتے اور کہتے کہ جو اللہ رسول نے ہمیں دیا ہے ہمیں یہی کافی ہے، اللہ اور دے گا. تو اللہ کریم جل شانہ نے اگلی آیت کریمہ میں صدقات واجبہ کے حقداروں کی فہرست عطا کر دی کہ ان کو دے سکتے ہیں، ہر کسی کو نہیں دینا. جو چاہتا ہے اس کو دینا ضروری نہیں ہے، جس کا بنتا ہے اس کو دینا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین، میں صدقات واجبہ جو ہیں زکوٰۃ فطرانہ، یہ فقیروں کو دیا جائے یا مسکینوں کو دیا جائے. اب فقیر اور مسکین کون ہے؟ عام ہمارے زبان میں جو ہر مانگنے والا فقیر کہلاتا ہے، لیکن فقہ میں اس کی تفسیرات میں یہ آتا ہے کہ فقیر اور مسکین دو قسم کے لوگ وہ ہیں. ایک وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہے کھانے پینے کو، لیکن اتنا نہیں کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی فرض ہوتی ہو. تھوڑا بہت ہے، آج کھائے گا کل کے لیے نہیں ہے. اور دوسرا وہ ہے مسکین، جسے کہتے ہیں جس کے بعد آج کے کھانے کا بھی کچھ نہیں ہے. ان غریبوں کو زکوٰۃ دی جائے. والعاملین علیہا، اور اس پر ان زکوٰۃ کے نظام پر کام کرنے والے، محنت کرنے والے، زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں. اسلامی حکومت ہے، اسلامی نظام حکومت ہے، اور اسلام کے حکمران جو ہیں انہوں نے بندے مقرر کیے ہوئے ہیں زکوٰۃ اکٹھی کر کے تقسیم کرنے کے لیے، صحیح جگہ پر استعمال کرتے ہیں. تو وہاں جو بندے مقرر کیے ہیں کام کرنے والے، ان کو ان کی ضرورت کے مطابق اور کام کے مطابق اس میں سے تنخواہ دی جا سکتی ہے زکوٰۃ کے مال میں سے. لیکن یہاں وہ نظام نہیں ہے، اسلامی نظام ہے ہی نہیں. پھر والمعلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جن کے دلوں کی تعلیف کرنا، دلوں کو رغبت دلانا، دلوں کو نرم کرنا، دلوں کو ملانا مقصود ہو. اس میں اس دور میں یہ ضرورت تھی کہ کفار بڑے سختی کرتے تھے مسلمانوں کے مقابلے میں. تو ایک تو یہ کہ کافر حکمران ہے یا کافر کوئی بڑا بندہ ہے، اس کو کچھ مال زکوٰۃ میں سے دے کر اس کے دل کو نرم کیا جائے کہ مسلمانوں کو تنگ نہ کرے. دوسرا یہ کہ کسی کافر کو غریب ہے، غریب تعلق والا ہے، جانتے ہیں اس کو مال زکوٰۃ میں دے کر اسلام کی رغبت لگے، مسلمان بڑے اچھے ہیں یار، اسلام میں بھی اسلام قبول کر لوں. ایک یہ ہوتا تھا. اس سے یہ تھا کہ مسلمانوں کو کوئی تنگ کرتا ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے کچھ مال دے دیا جائے. لیکن یہ دور جو ہے، پہلے ابتدائی دور میں یہ نظام ایسا رہا. اس کے بعد جب اسلام پوری دنیا پر پھیل گیا اور معروف ہو گیا، غالب آ گیا، تو اس کی ضرورت نہیں رہی، اس واسطے اس پر عمل نہیں ہوتا. پھر فرمایا وفی الرقاب،
اور گردنیں آزاد کرانے میں، یتھا غلام آزاد کرنے کے لیے۔ غلام کی مختلف صورتیں ہیں۔ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ صرف مکاتب غلام جو ہے، جس کا اپنے مالک سے سودا ہو گیا ہے کہ اگر اتنے پیسے دے گا اور آزاد کر دے گا، اس کو دے سکتے ہیں۔ بعد نے کہا مطلقاً غلام خرید کر بھی آزاد کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے مال سے، لیکن اب وہ غلام نہیں ہے۔ اسلام کی برکت سے دنیا بھر میں کوئی اسلام کی وجہ سے اب غلام نہیں رہا، کیونکہ اسلام میں یہ ترغیب دی جاتی تھی غلاموں کو آزاد کرو، اور آزاد کو غلام نہیں بنا سکتے۔ غلام آزاد ہو چکے، اب کوئی غلام نہیں ہے، اس واسطے اس شک پر عمل نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا بالغارمین، اور جو قرض دار ہیں، قرض میں دبے ہوئے ہیں، مال تھوڑا بہت اگر ہے بھی اتنا ہے قرض دیں تو پھر باقی نہیں بچتا، یا اتنا بھی نہیں ہے قرض دے سکیں، اس کو قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، علماء کی تحقیق کے مطابق اس کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ ایک تو یہ کہ جہاد ہے، اسلامی جہاد ہے، قومی جہاد ہے، اللہ کے نام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جہاد کر رہے ہیں، مجاہدین کو زکوٰۃ کے مال سے دے سکتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں حج کے لیے کوئی جا رہا ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کا خرچہ دے سکتے ہیں۔ اسے یہ کہ دین کا کام کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جو لوگ نکلے ہیں، دین کی خدمت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ان کو دے سکتے ہیں، طلباء کو، طالبات کو۔ ابن السبیل، اور مسافر، اگر کوئی ایسا بندہ مالدار تو ہے لیکن سفر پر گیا ہے دور دراز، اس کے پاس وہاں پر خرچہ ختم ہو گیا ہے، اس کو ضرورت کے مطابق وہاں پر دے سکتے ہیں۔ لیکن اب بھی یہ ضرورت نہیں رہی، اب تو جہاں بیٹھا بندہ 10,000 میل سے اپنا مال کو دے سکتا ہے، ایسا نظام بن گیا ہوا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ جو حقدار ہیں 8 قسم کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں، فرض کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون کتنا حقدار ہے، اور حکمتوں کو بالا ہے، اس کی دینے کی حکمتوں کو بھی جانتا ہے کہ کس کو دینے میں کیا حکمت ہے، اس لیے اسے سب مقرر کر دی ہے۔ اب یہ کہ یہ تو 8 قسم کے لوگ بتائے گئے ہیں، ان میں سے 2-3 قسم کے جو نہیں لے سکتے، اس کے علاوہ جو ہے سید کو نہیں دے سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کو، دادا دادی کو، اولاد کو، پوتا پوتی کو نہیں دے سکتے، بیوی خاوند ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، باقی رشتہ داروں کو، بہن بھائی ہیں، پھوپھا خالہ ہے، ان کو دے سکتے ہیں اگر وہ غریب حقدار ہیں، ان کا حق پہلے بنتا ہے، دوسروں کو دیکھا جائے، پھر مدارس کو دیکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارک میں مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔